آج 15 شعبان شب برات کی رات حضور کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا کا بتایا ہوا ایک عمل لے کر آپ کی خدمت پر آیا ہوں۔ صرف ایک تسبیح آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اور 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ آپ جس مقصد کی حاجت کر کے بیٹھیں گے، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا کا بتایا ہوا ایک ایسا مجرب عمل ہے جو صرف شب برات کی رات پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب برات کی رات آ چکی ہے، جس کا آپ کو، مجھے، ہم سب کو شدت سے انتظار تھا۔ میرے دوستو، شب برات کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ رات مانگنے کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے۔ لیکن اس رات میں کیا وظیفہ پڑھنا ہے، نوافل کیسے پڑھنے ہیں، کیا تسبیحات پڑھنی ہے، ہر کوئی اپنے وظیفے بتاتا ہے۔ لیکن جو شب برات کی رات کا خاص وظیفہ ہے، جو حضور کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات نے خود بتا دیا، وہ سینے کا راز آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر تو آپ اس وظیفے کو شروع سے لے کر اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کیجئے رب کعبہ کی قسم، ایک رات کے اندر تقدیر بدل جائے گی۔ شب برات کی رات یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ صبح صادق سے پہلے پہلے فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے، رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ 2 رکعت حاجت کے اتنے خاص ہیں کہ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے آج اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، مقروض ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، صرف ایک تسبیح کائنات کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح ختم ہونے سے پہلے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو پچھلے سال نہ مل سکا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، صرف آج اس مقصد کی، اس حاجت کی نیت کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے کی دیر ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 15 شعبان شب برات کی رات ایک بار یہ ایک تسبیح اور 2 رکعت نفل حاجت کے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والو، آپ نے آج تک بہت سی تسبیحات پڑھی، وظائف پڑھے، اعمال پڑھے، لیکن جو حضور کی بیٹی سیدہ کائنات کا بتایا ہوا وظیفہ ہے وہ سب سے طاقتور، سب سے مجرب اور سب سے مستند ہے۔ اس لیے آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوگی۔ آج یہ 2 رکعت نفل حاجت کے اور ایک تسبیح پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے اللہ کی ذات رحمتوں و برکتوں سے برسانا چاہتی ہے۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب توجہ کریں، آج کا وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں۔ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ مانگ کر دیکھیے، آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے نجات مل جائے گی۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، یقین کامل کے ساتھ مانگ کر دیکھ لے، آج آپ کے منہ سے نکلی ہر بات عرش الہی سے ٹکرا جائے گی۔ شب برات کی رات اتنی قبولیت کی رات کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس حبیب کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کا بتایا ہوا خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو، آج 15 شعبان شب برات کی پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ 15 شعبان کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل بآسانی یقین کامل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس وظیفے کا فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو شروع سے اینڈ تک وظیفے کو دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا،
ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کامل وظیفہ ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں جلد بازی لاپرواہی میں وظیفے کو اپنی مرضی سے پڑھ جاتے ہیں، اگر آپ اپنی منمانی کر جاتے ہیں تو یہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ رات ایک بار آتی ہے، یہ موقع پورے سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ 15 شعبان شب برات کی رات پوری رات اور پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان شب برات کی رات میں کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، کوئی نوکری کے لیے بیٹھا ہے، کوئی جلد شادی کے لیے بیٹھا ہے، کوئی اپنے بچے کے روشن نصیب کے لیے بیٹھا ہے۔ آج میری جس دکھیاری بہن، جس بھائی کو جو بھی چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرے۔ اپنی تمام کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں، رکاوٹوں، بندشوں سے نجات کے لیے، دشمن سے رب کی حفاظت کے لیے نیت کرنے کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا کی بتائی ہوئی خاص تسبیح ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تسبیح کے پڑھنے سے تمام پریشانیاں، شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس پہ خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تو اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد دل میں اپنی حاجت کو رکھتے ہوئے، اپنی پریشانی کو رکھتے ہوئے آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، تیسرے کلمے کی۔ تیسرا کلمہ شب برات کی رات میں آسمان سے فرشتے زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ شب برات کی رات ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس رات میں ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنے کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے، جلد بازی کریں گے، وظیفے کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، وظیفے کی کوئی خاص بات یا کوئی خاص حصہ چھٹ جائے گا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پورے سال میں ایک رات میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس رات بھی جلد بازی کریں گے تو پھر پورے سال در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ اور اگر آپ اس تسبیح کو آج بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، توجہ اور دھیان سے پڑھ لیں گے تو پورے سال کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ جس پریشانی کو جانتے ہیں، جس پریشانی کے لیے یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ پریشانی تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ پریشانی جو آپ کی طرف آنے والی ہے، اللہ شب برات کی رات میں اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کو بھی غیب سے ختم فرما دے گا۔ آپ کی طرف آنے والے مسائل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یعنی تیسرا کلمہ پورا پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح الحمدللہ تیسرا کلمہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو میں آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھا جائے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شب برات کی رات کی خاص تسبیح ہے، ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کرو جس پر نمبرنگ آتی ہے، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن پڑھنا پورا 100 بار ہے۔ 100 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران آپ بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تنگ دستی، دل میں جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، صرف ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کے تمام کا مسائل کا حل ہو جائے گا، تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنے سے اللہ آپ کی جولیاں بھر دے گا، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا، اللہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ صرف ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے عاجز اور نیک بندہ بن کر اس یقین سے پڑھنا ہے کہ شب برات کی رات میں آپ تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سیدہ کائنات کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اس رات میں اللہ آپ پر رحمتیں برکتیں برسائے گا۔ ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر بغیر کسی سے بات کیے تسبیح مکمل ہوتے ہی 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے کھڑے ہو جانا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں آپ نے اسی طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ آج کی رات آپ تمام کو یہ وظیفہ مل جائے اور آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھ سکیں۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھتے ہوئے دل میں اپنی حاجت کو رکھنا ہے۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے، روزگار کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، دکان پر گاہکوں کے رش کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی بیماری، پریشانی، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اس حاجت کی نیت دل میں رکھتے ہوئے، اس حاجت، اس مراد، اس خواہش کو دل میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی فوری طور پر سجدے میں چلے جائیں۔ یہ جو طریقہ مجھ تک پہنچا ہے، یہ کامل وظیفہ جس طرح مجھے پتہ ہے میں ویسے ہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس طرح آپ اللہ والوں نے پڑھا ہے اسی طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں سر جھکا کر آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام، صرف ایک نام یا وہابو پڑھنا ہے۔ توجہ، یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ سجدے کی حالت میں جب آپ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھنا شروع کریں گے، یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات، یا وہابو ایک رات میں تقدیر بدل دیتا ہے، یا وہابو کو اللہ والے ارجنٹ کامیابی کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ آج میں آپ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جلد کامیاب ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلی پوری بات ہو جائے، ہم راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں، جلد نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، یہاں تک کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم صبح مانگے شام تک مل جائے، شام کو مانگے صبح اٹھتے ہی مل جائے۔ تو آج کی رات سجدے کی حالت میں 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد یا وہابو کو پڑھنا ہے۔
یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے، اس ترتیب سے آپ نے سجدے کی حالت میں یا وہابو کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار یا وہابو پڑھتے ہوئے سجدے سے سر اٹھانا نہیں۔ اگر آپ نے سجدے سے سر اٹھا دیا تو وظیفہ شروع سے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ 2 رکعت نفل حاجت کے سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں یا وہابو پڑھنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر خیر، دنیا کی ہر حاجت، دنیا کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں یا وہابو پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ غیب سے فرشتہ آتا ہے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کے نصیب میں لکھی جتنی تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مٹا دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو آج بی بی فاطمہ زہرا حضور کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات، جس نبی کو اللہ نے اپنا دیدار کروایا، اس نبی کی بیٹی کا بتایا ہوا وظیفہ 1 تسبیح اور 2 رکعت نفل حاجت کے سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں یا وہابو کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار سجدے کی حالت میں یا وہابو پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 21 بار یا وہابو پڑھتے ہی آنکھوں کو بند کر کے سجدے سے سر اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہی ہاتھ اٹھا کر انسان کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے عرش الہی سے ٹکرا جاتا ہے، اور مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت، وہ دعا، وہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سجدے سے سر اٹھاتے ہی سیدہ کائنات کی چادر تدہیر کا صدقہ مانگنا۔ اللہ حضور کی بیٹی سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی حبیب کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات، اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ حضور کی پیاری بیٹی کے صدقے ہم سب پر نظر کرم فرمائے گا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ اجازت مل جائے۔ اللہ حافظ۔